عشق میں تیرے صدقے ڈرامے میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر نور کی جھوٹی پریگننسی کو اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے، اور وہ بھی آج کے دور میں جبکہ ایک الٹرا ساؤنڈ سے فوراً ہی پتہ چل سکتا ہے کہ نور پریگننٹ نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے ذوالفقار کے باپ افتخار شاہ پہ ہوتی ہے۔ کیا اس نے دھوپ میں بال سفید کیے ہیں کہ وہ اتنے بے بنیاد جھوٹ کو بنیاد بنا کر ذوالفقار اور نور کا رشتہ ختم کرانے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میڈیکل ہسٹری اتنی ترقی کر چکی ہے؟ اور چلو چھوڑو میڈیکل ہسٹری کو، کم سے کم اتنا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ جب ذوالفقار نور سے کہے گا کہ تم پریگننٹ ہو تو نور صاف بتا دے گی کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ خیر فی الحال تو ماریا کا باپ خاور جب افتخار سے اپنا بزنس کانٹریکٹ ختم کرتا ہے تو افتخار غصے میں انیکسی پہنچ جاتا ہے اور حور سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذوالفقار سے کہتا ہے آج تم ماریا سے شادی کر لیتے تو مجھے بزنس کا اتنا بڑا لاس نہیں ہوتا، میں تو جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا ہوں، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے اس لڑکی کے لیے اپنے رولز کیسے چینج کر لیے، ورنہ ذوالفقار شاہ کے بارے میں تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب کسی چیز میں نقص نکل آتا ہے تو ذوالفقار شاہ اس چیز کو خاص سے عام کر کے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہے۔ ابھی طلاق دو اس لڑکی کو اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرو، اور تمہاری زندگی سے جانے کے لیے یہ جتنا پیسہ چاہتی ہے میں اسے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ جیسے اپنی بیوی حور کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ دیکھ کے مزہ آ گیا۔ سب سے پہلے تو ذوالفقار شاہ اپنے باپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ تو پیسے کی آفر پہلے بھی حور کو دے چکے ہیں میری زندگی سے نکلنے کے لیے، اور حور کا جواب بھی آپ سن چکے ہیں، اس کے باوجود آپ حور کو پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر افتخار شاہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ذوالفقار کو یہ سب کیسے پتا چلا، جبکہ ذوالفقار نے حور اور افتخار شاہ کی باتیں خود اپنے کانوں سے سن لی تھیں۔ بہرحال ذوالفقار شاہ غصے میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے یہ میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب افتخار شاہ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے حور کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکالنا مشکل تھا، ٹھیک اسی طرح نور کو بھی ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ تبھی وہ جا کے اپنی بیگم پر چیختا ہے کہ آخر تمہارا بیٹا چاہتا کیا ہے، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے رکھ سکتا ہے جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب ایسے میں ذوالفقار کی ماں بھی نور کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتی ہے کہ آخر چلی کیوں نہیں جاتی میرے بیٹے کی زندگی سے، جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو اس کے ساتھ بس برا ہی ہو رہا ہے۔ نور ذوالفقار کی ماں سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو پھر آپ نے میری پھپھو سے ذوالفقار کے لیے میرا رشتہ کیوں مانگا؟ نکاح کے وقت ہی اس رشتے سے انکار کر دیتے تو میری زندگی بھی برباد نہ ہوتی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذوالفقار شاہ کی زندگی میں بھی سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ جس پہ ذوالفقار کی ماں غصے سے کہتی ہے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب میں یہی چاہتی ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے تم میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اب نور کی بھی سمجھو بس ہو جاتی ہے، ہر کوئی اسی کو باتیں سنا رہا ہے جبکہ اسے اپنا قصور بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ذوالفقار شاہ جسے یہ لگتا ہے کہ نور سالار کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ نور کا سچ سننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ آخر ڈاکٹر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی۔ خیر اب نور بھی دل برداشتہ ہو کے ذوالفقار کا گھر چھوڑنے کا بالآخر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب تو ذوالفقار شاہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ اپنا سامان پیک کرتی ہے، لیکن جیسے ہی انیکسی سے نکلنے لگتی ہے تو ذوالفقار شاہ فوراً آ کر کہتا ہے کہ یہ تم کہاں جا رہی ہو، جس پہ نور کہتی ہے کہ آپ کے گھر سے اور آپ کی زندگی سے بہت دور۔ لیکن ذوالفقار شاہ نور کو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، میں یہاں تمہیں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے لایا تھا،
کسی اور کی باتوں میں آ کے تمہیں اس گھر سے کبھی نہیں نکالوں گا۔ نور عجیب کشمکش کا شکار ہوتی ہے، ایک طرف سالار اور اس کے گھر والوں کا رویہ، دوسری طرف سالار اسے گھر سے بھی نہیں جانے دے رہا۔ اب چند دن تو یوں ہی گزر جاتے ہیں، لیکن سالار کا وہی رویہ نور سے کھچا کھچا اور دور دور رہتا ہے، تو نور کے صبر کا پیمانہ بھی بالآخر لبریز ہو جاتا ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے میرے کردار پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا کہ میں سالار کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ اور ذوالفقار سے کہتی ہے کہ آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ چلیں، میرا چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس پہ ذوالفقار غصے سے کہتا ہے اور اگر تم جھوٹی نکل آئی تو نور کہتی ہے پھر میں خود آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن اگر میں سچی نکل آئی تو پھر آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ یہ گھٹیا الزام میرے اوپر کس نے لگایا۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ذوالفقار شاہ نور کو بتا دے کہ جب تم بے ہوش ہوئی تھی تو جو ڈاکٹر تمہیں چیک کرنے آئی تھی اسی نے ہمیں بتایا تھا کہ تم پریگننٹ ہو۔ اب وہ ڈاکٹر بھلا تمہارے بارے میں یہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ خیر، امید کرتے ہیں کہ نور کے کہنے پر ذوالفقار شاہ نور کا کمپلیٹ چیک اپ کروانے پر آمادہ ہو جائے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ سچ تو سامنے آ ہی جائے گا۔ فی الحال تو نور کی پھپھو جو اسے بہت مس کرتی ہیں اور خاص طور پہ ارشما اور سالار کے رویے کے بعد انہیں خود بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے نور کے بارے میں مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ نور پہ جتنے الزامات لگے سب جھوٹ تھے اور یہ سب سالار نے صرف ارشما سے شادی کی خاطر کیا تھا، اور اب جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ ذوالفقار شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو انجم سوچتی ہے کہ مجھے ذوالفقار شاہ کا حال معلوم کرنے جانا چاہیے، اسی بہانے میری نور سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ انجم جیسے ہی نور کے گھر جاتی ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹاکرا سب سے پہلے ذوالفقار شاہ کی ماں سے ہو، اور جب وہ اس سے کہے گی کہ نور کو بلا دیں میں اس سے ملنے آئی ہوں، تو ذوالفقار کی ماں کے تھرو انجم کو پتہ چل جائے گا کہ نور اور ذوالفقار شاہ اس گھر میں نہیں بلکہ انیکسی میں شفٹ ہو چکے ہیں، جس پہ انجم کو پتہ چل جائے گا کہ نور کے ساتھ یہاں بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو ہمارے گھر میں ہوا اور جو نور کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کے گھر میں ہوا۔ انجم کا کلیجہ تو جیسے منہ کو آئے گا کہ کیا میری نور کی قسمت میں صرف ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ انجم غصے میں انیکسی جائے گی، ذوالفقار شاہ سے کہے گی کہ میں تو حیران ہوں کہ تم اپنے گھر میں نور کو بیوی کی حیثیت اور اس کا مقام تک نہیں دلا سکے، اور بہت بڑے بڑے دعوے کر کے تم نور سے شادی کر کے اسے یہاں لائے تھے۔ کہاں گئے وہ دعوے اور وہ محبت جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اور تمہاری ماں جس نے بہت محبت سے نور کا رشتہ مجھ سے مانگا تھا، آج تو اس کے لہجے میں نور کے لیے اتنی کڑواہٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آخر ایسا کون سا قصور کر دیا میری نور نے کہ تم لوگوں کے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں اور یہاں انیکسی میں شفٹ ہو چکے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے نور کے ساتھ آخر یہ سب کیوں کیا۔ اب ذوالفقار شاہ جسے کبھی کسی کی بات سننے کی عادت نہیں ہے، انجم کی باتیں بڑی مشکل سے ضبط کر رہا ہے اور خود پر کنٹرول کر رہا ہے، لیکن جب انجم نور سے کہتی ہے کہ نور بس میں تمہیں مزید یہاں نہیں رہنے دوں گی، فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، تو ہو سکتا ہے یہاں پر ذوالفقار کا صبر اور تحمل جواب دے جائے اور وہ انجم سے صاف کہہ دے کہ نور اس گھر میں نہیں جائے گی جہاں پر سالار ہے جس نے نور کے ساتھ اتنا برا کیا، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نور اس کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہاں پر انجم جب یہ سب سنے گی تو اس کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ نور اور سالار کا تو ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ یہاں پر انجم ہی ذوالفقار کی یہ غلط فہمی دور کرے، اور بالفرض اگر انجم نور کو اپنے ساتھ لے بھی جاتی ہے تب بھی ظاہر ہے کہ یہ سچ تو سامنے آنا ہی ہے کہ نور پریگننٹ نہیں ہے، جس پہ ذوالفقار شاہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ آخر آپ نے نور کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذوالفقار شاہ کے غصے کے خوف سے وہ ڈاکٹر افتخار شاہ کا سارا سچ ذوالفقار شاہ کے سامنے اگل دے کہ میں نے یہ جھوٹ آپ کے باپ کے کہنے پر بولا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انجم کے کہنے پر نور اس کے ساتھ چلی جائے گی یا ذوالفقار کو چھوڑ کے نہیں جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔